رہا جنمیوں کا یہ قول کہ اے رب تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار زندگی بخشی، تو اس کی تفسیر سورہ بقرہ والی آیت میں کہ کیف تکفرون باللہ، یعنی تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندگی دے گا، یعنی باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے پیٹوں میں نطفوں کی شکل میں مردہ اور معدوم تھے تم، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بھیج کر تمہاری زندگی تمہیں بخشی، پھر مار کر قیامت کے دن اللہ تمہیں دوبارہ زندگی بخش دے گا۔ اس آیت میں قیامت سے پہلے سور سے روحوں کو مارنا مطلب نہیں، ورنہ 3 موتیں جمع ہو جائیں گی۔ سور کے وقت روحوں کے بے ہوش ہو جانے سے ان کی موت لازم نہیں آتی۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ لوگ روز قیامت بے ہوش ہو جائیں گے، پھر سب سے پہلے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہوش آئے گا تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایا پکڑے ہوئے پاؤں گا۔ پتہ نہیں یعنی حضرت عیسیٰ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا طور پر بے ہوشی کے بدلے میں وہ روز قیامت بے ہوش ہوں گے ہی نہیں۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ فیصلے کے لیے آئے گا اور اس کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی، اس وقت بھی سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ بس اگر یہ بے ہوشی موت ہے تو ایک نئی موت لازم آتی ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ انبیاء کو موت نہیں، یعنی کہ انبیاء جو ہیں وہ زندہ ہیں، اور کیونکہ اگر شہید کو موت نہیں ہے تو انبیاء شہداء سے بہت بالا تر ہیں، لہٰذا وہ شہداء جو ہیں وہ اللہ کے پاس کھاتے پیتے ہیں اور اپنا رزق اللہ سے پا رہے ہیں۔ اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح ثابت ہے کہ زمین انبیاء کے اجسام نہیں کھاتی، اور یہ بھی کہ شب معراج میں رسول اللہ بیت المقدس میں انبیاء کے اجتماع میں شریک ہوئے، اور آسمان میں بھی انبیاء سے ان کی ملاقات ہوئی، خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور یہ بھی کہ آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان مجھے سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سلام کا جواب دینے کے لیے میری روح مجھے واپس کر دیتا ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہے کہ انبیاء برزخی زندگی سے زندہ ہیں۔ اب جب کہ ان کی زندگی ثابت ہو گئی